میں نے کہا آپی میں آپ کا اور نمرہ کا اکٹھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپی کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا جی آپی تینوں مل کر انجوائے کریں گے۔ آپی کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں نے کہا آپی میں اس سے بات کر لوں گا، بس آپ اپنا مائنڈ بنا کر رکھیں۔ آپی کہنے لگی تم گھر آؤ پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپی، دعا کیجیے گا کہ صبح مامی کا جواب ہاں میں ہو۔ آپی نے کہا ٹینشن نہ لو، سب اچھا ہوگا۔ آپی سے بات کرنے کے بعد میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں سیدھا مناہل کے کمرے میں گیا۔ مناہل کو میں نے ساری بات بتا دی۔ مناہل کہنے لگی امی بہت ضدی ہیں، وہ نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا وہ تمہاری شادی تمہارے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ مناہل نے کہا دیکھو عثمان، میری ماما کی طبیعت خراب ہے، اگر وہ مجھ سے کہیں گی ماموں کے بیٹے سے شادی کر لو تو میں ان کو انکار نہیں کر پاؤں گی۔ اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے۔ اگر وہ مجھ سے میری خواہش کے بارے میں پوچھیں گی تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں عثمان سے پیار کرتی ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں مناہل کے کمرے سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ مامی اندر آ گئیں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، مامی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مامی کیا فیصلہ سنائیں گی۔ مامی مجھ سے کہنے لگی عثمان میں تمہاری بات کے بارے میں پوری رات سوچتی رہی، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنی خوشی سے زیادہ اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ میں مناہل کو ابھی بلا کر تمہارے سامنے پوچھتی ہوں، اگر اس نے میرے سامنے کہہ دیا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے تمہارے اور مناہل کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں مامی کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مناہل کو ابھی بلا کر پوچھ لیں۔ مامی کہنے لگی لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ہمارے گھر رہو گے اور میرا کام باقاعدگی سے کرو گے۔ میں نے کہا مامی آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کہیں تو میں ابھی آپ کا کام کر دوں۔ مامی مسکرائیں اور کہنے لگی مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، مناہل ابھی گھر ہے۔ میں اور مامی باتیں کر رہے تھے کہ مناہل بھی کمرے میں آ گئی۔ میں نے مناہل کو دیکھ کر بولا مامی جسے ہم یاد کر رہے تھے وہ آ گئی ہے۔ مناہل کہنے لگی مجھے کیوں یاد کر رہے تھے؟ مامی نے کہا آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ مناہل مامی کے پاس بیٹھ گئی۔ مامی نے کہا کیا تم عثمان سے پیار کرتی ہو؟ کیا تم عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مناہل نے کہا جی ماما میں عثمان سے پیار کرتی ہوں اور عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ راضی ہوں گی۔ مامی کہنے لگی مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مامی کی بات سن کر مناہل بہت حیران ہوئی۔ مناہل کہنے لگی ماما آپ کیسے مان گئی؟ مامی نے کہا عثمان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، شادی کے بعد عثمان ہمارے گھر رہے گا۔ مامی نے مجھ سے کہا عثمان میں تمہارے ماموں سے بات کر لوں، اس کے بعد تم اپنے گھر والوں کو مناہل کے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مامی جان۔ مناہل نے کہا ٹھیک ہے ماما، میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب گھر میں میں اور مامی تھے۔ مامی کھڑی ادھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مامی نے کہا میرے اتنے اچھے فیصلے کا مجھے انعام بھی ملنا چاہیے۔ میں مامی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں نے مامی کا کام ان کی خواہش کے مطابق کیا۔ میں تقریباً ایک ہفتہ مامی کے گھر رہا۔ ایک ہفتے کے بعد ماموں آ گئے۔ مامی نے ماموں سے بات کی کہ مناہل اور عثمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ مناہل کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے۔ مامی نے کہا کہ عثمان نے کہا ہے کہ وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا۔ ماموں نے کہا یہ بھی اس کا اپنا گھر ہے۔ مامی نے مجھ سے کہا عثمان تم اپنی امی کو فون کر دو تو رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ میں نے کہا میں فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، ماموں آ گئے ہیں، اب میں گھر چلتا ہوں، گھر جا کر امی ابو کو مناہل کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے ماموں سے کہا میں نے کل صبح کی بکنگ کروا لی ہے، کل میں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا اور 1-2 دن میں امی ابو کو بھیج دوں گا۔ میرے جانے کی بات سن کر مامی کا منہ بن گیا۔ رات کو مامی نے مجھ سے کہا عثمان اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مامی اب ماموں آ گئے ہیں، اب ہم کام نہیں کر سکتے، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کا کام کرنے کے لیے پوری زندگی کے لیے حاضر ہوں۔ مامی نے کہا میں رات کو 2 بجے کسی بہانے باہر آؤں گی، تم اپنا دروازہ کھلا رکھنا اور سونا نہیں۔ میں مامی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے۔ رات کو 2 بجے مامی میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی عثمان جاتے ہوئے آخری دفعہ میرا کام کر دو۔ میں مسکرایا اور تقریباً آدھا گھنٹہ مامی میرے کمرے میں نہیں۔ اس کے بعد مامی نے مجھے تھینکس کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری صبح 9 بجے کی بکنگ تھی۔ میں 8 بجے اٹھا تو سب اٹھ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سب اتنی جلدی آج کیسے اٹھ گئے؟ مامی بولی ہمارے داماد نے جانا تھا اس لیے ہم اٹھ گئے۔ مامی نے مجھے ناشتہ کروایا اور مناہل سے کہا کہ گاڑی پر مجھے بس اڈے تک چھوڑ دے۔ میں سب سے ملا اور مناہل مجھے گاڑی پر بس اڈے پر چھوڑ آئی۔ میں تقریباً 3 گھنٹے کے اندر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے 2 سے 3 گھنٹے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد میں باہر آیا تو آپی نے پوچھا بھائی کیا بنا، مامی مانی کہ نہیں؟ میں نے کہا مامی مان گئی ہیں اور انہوں نے ماموں سے بھی بات کر لی ہے۔ ماموں نے کہا ہے کہ اپنی امی کو ہمارے مناہل کے رشتے کے لیے بھیجو۔ آپی کہنے لگی واہ بھائی مامی کیسے مانی؟ میں مسکرایا اور کہا میں نے مامی کا
کام ہی ایسا کیا ہے کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ نے نمرا سے بات کی کہ نہیں؟ آپ ہی کہنے لگی عثمان تم پاگل ہو، اس کا تو پتہ نہیں، لیکن تم میرے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ میں نے کہا وہ تو میں تیار ہوں، میں بلو باجی کے گھر اس لیے نہیں گیا کیونکہ اس وقت کامران انکل کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سب نے رات کو مل کر کھانا کھایا اور میں نے اس ساری بات امی کو بتائی۔ امی نے کہا بیٹا 1-2 ہفتے تک جاؤں گی۔ میں نے کہا امی اتنی لیٹ کیوں؟ امی نے کہا بیٹا بات پکی کرنے کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے عائشہ آپی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ نمرا ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں عائشہ آپی کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ آپی تھیں۔ میں نے عائشہ آپی کو اندر آنے کو کہا۔ جب عائشہ آپی اندر آ گئی تو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ عائشہ آپی نے مجھے روک لیا اور کہا تھوڑی دیر دروازہ کھلا رہنے دو، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں مسکرایا اور کہا آپ کی گرمی میں دور کر دوں؟ آپی کہنے لگی کر دینا، لیکن تھوڑا انتظار کرو۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے کہ میرے کمرے میں نمرا بھی آ گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ آپی کو بہت گرمی لگ رہی ہے۔ نمرا میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی تو آپ عائشہ آپی کی اور میری گرمی دور کر دیں۔ میں نے عائشہ آپی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میں ان دونوں کی مسکراہٹ سمجھ چکا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی۔ آپی اور نمرا دونوں تقریباً 3 بجے تک میرے کمرے میں نہیں۔ اپنا کام کروانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس چلے گئیں۔ ان دونوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔